میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی سورہ البقرہ، قرآن پاک کی دوسری سورت، اس کی 286 نمبر آیت، جو کہ سورت کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب آدمی اس دنیا میں کوئی کام کرنے لگتا ہے، اس کو 3 مراحل درپیش ہوتے ہیں۔ وہ 3 مراحل کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ کہ اس کے دل میں سینکڑوں ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور نہ ہر خواہش کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر سکتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ میرے دل میں جو خواہش ہے، ان خواہشوں میں سے کون سی خواہش میں نے پوری کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو خواہشات ہیں، آپ نے اس میں سے 1 2 3 4 چند ایک خواہشیں وہ چننی ہے کہ میں کون سی خواہش پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کروں۔ یہ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے خواہش چن لی، انتخاب کر لیا کہ میں نے یہ خواہش، یہ 3 4 ان کے لیے میں نے بھاگ دوڑ کرنی ہے اور انہیں میں نے پورا کرنا۔ یہ 2 مرحلے جب طے ہو گئے، اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ آپ نے جو خواہش چنی تھی، اس کے لیے جو بھاگ دوڑ کی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 مرحلے ہیں جن میں سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ میں نے آج کا جو خطاب ہے، اس کا انتخاب خاص طور پہ بچوں کے لیے، جو اپنی عملی زندگی شروع کرنے والے ہیں اور انہوں نے اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ کسی بچے کی خواہش ہوگی میں سعودی عرب چلا جاؤں، میں اٹلی چلا جاؤں، میں آسٹریلیا چلا جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر بندے کی خواہش ہوگی۔ کسی کا خیال ہوگا کہ میں پاکستان میں ہی پڑھوں، پڑھ کے میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، CSS کروں، کل کو کہیں ڈپٹی کمشنر لگ جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ایک خواہش ہے۔ پھر اس کی یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے میں سیاست میں آ جاؤں، MP MNA بنوں، اور یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ اس MNA بننے کے بعد میں وزیر اعظم بنوں اس ملک کا۔ یہ بھی ایک خواہش ہے۔ ایک آدمی کرکٹ میں جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان کی ٹیم میں سلیکٹ ہو جاؤں اور میں کل کو پاکستان کی ٹیم میں شامل ہونے کے بعد کپتان بن جاؤں۔ تو یہ مختلف خواہشیں ہیں جن کی میں ابھی کئی والدین ہمارے پاس آتے ہیں، میں نے بچے کو قرآن پاک حفظ کروانا ہے۔ اب ان کی خواہش ہے کہ میں بچے کو قرآن پاک حفظ کراؤں اور اس کو حافظ بناؤں۔ یہ بھی ایک خواہش ہے۔ کسی کا دل ہے میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں، درس نظامی پڑھاؤں۔ تو یہ مختلف خواہشات ہیں۔ یہ میرے وہ لوگ جن کی عمر 30 35 یا اس سے کم ہے، یہ ان کے لیے۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اپنی خواہشوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا ہوا ہے۔ میں نے جو کچھ اپنی خواہشوں کے ساتھ کرنا تھا میں نے کر لیا ہوا ہے۔ اب ان خواہشات میں سے
میرے جو نوجوان بچے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہے. اس کے لیے قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اور وہ لفظ ہے توکل. کیا لفظ ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا. اب ان تینوں مرحلوں میں توکل کے معنی مختلف ہیں. تینوں کے تینوں میں توکل کے معنی ایک نہیں ہے، تینوں میں الگ الگ معنی ہیں توکل کے. جب آپ پہلے مرحلے میں ہیں، جس وقت آپ کے دماغ میں ہزاروں خواہشیں چل رہی ہیں، آپ نے ان میں سے ایک خواہش کا انتخاب کرنا ہے، تو اس میں توکل کے معنی کیا ہے؟ اس وقت توکل کے معنی یہ ہیں، آپ نے جو خواہش چننی ہے اس میں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. وہ باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، وہ خواہشیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہونی چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدیں ہیں، جو اس کی طرف سے لمیٹیشنز ہیں، ان کے اندر اندر رہنا چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی خواہش انتخاب کریں، اگر وہ اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر ہے، تو پھر آپ کی خواہش ٹھیک ہے. دوسری بات کہ جو خواہش آپ چن رہے ہیں، کیا آپ میں وہ خواہش پوری کرنے کی طاقت موجود ہے؟ آپ میں وہ اہلیت اور قابلیت اور اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو عملی جامہ پہنا سکیں؟ ایک بچہ کہتا ہے میں نے کرکٹر بننا ہے اور میں نے پاکستان کی ٹیم میں سلیکٹ ہونا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا کرکٹ کے کھلاڑی کے لحاظ سے اس کی جسامت، اس کا میڈیکل فٹنس وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں اس کے ساتھ ہیں، کیا وہ ان پہ پورا اترتا ہے؟ اس کے بعد اس نے کمپٹیشن میں جانا ہے، کیونکہ پاکستان میں وہ اکیلا شخص تو نہیں ہے جس نے کرکٹ ٹیم کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. کیا وہ والی بھی وہ خصوصیات پوری کرتا ہے؟ اگر وہ پوری کرتا ہے پھر اس کو بالکل کوشش کرنی چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بڑی اچھی خواہش ہے. اب وہ ڈاکٹر بننے کی خواہش بالکل اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر ہے، بڑی اچھی خواہش ہے. اس کو اپنے وسائل دیکھنے ہیں کہ کیا میں اتنی محنت کر سکتا ہوں. دیکھو آج گورنمنٹ کے جو میڈیکل کالج ہیں وہ 95% 95% اگر آپ کے نمبر ہوں پھر آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں. اور جنہوں نے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جانا ہے ان کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے. تو اب یہ سارے وسائل دیکھ کے آپ نے اپنی خواہش چننی ہے. یہ توکل ہے پہلے موقع کا. جو ہم نے توکل سمجھا ہوا ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑیں اور اللہ کے لیے بیٹھ جائیں، میرے مقدر میں وہ ہوگا، بننا تو میں بن جاؤں گا، نہیں تو نہیں بنوں گا ڈاکٹر. نہ، یہ نہیں. آپ نے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کے اپنی ہر چیز کو مد نظر رکھ کے میں آج خواہش کا اظہار کر دوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے ایم این اے ہونا ہے. ایم این اے بننے کے لیے آپ کو ووٹ چاہیے. کیا میں اپنے حلقے میں اتنے ووٹ لینے کے قابل ہوں؟ تو یہاں سے میں نے شروع ہونا ہے نا. کیا میرے پاس وہ اہلیت ہے کہ میں لوگوں کو اس بات پہ قائل کر سکوں؟ اچھا پھر صرف ایم این اے نہیں بننا، جتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں اس میں آدھے سے زیادہ ووٹ وہاں پہ بھی میرے ہونے چاہیے. تو اگر میں یہ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے اس خواہش کو حلال اور جائز ہونے کے باوجود چھوڑ دینا چاہیے. مجھے یہ خواہش نہیں چننی چاہیے. توکل یہ کہ میں وہ خواہش چنوں جو کہ میری وسائل کے مطابق، میری طاقت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدوں کے اندر اندر ہوں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. شکریہ.